قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنے کے بارے میں جمعرات کا دن ہے، اور یہاں ایک ساتھی نے بھی سوال پوچھ رہے تھے کہ درود شریف اس کا حکم کیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ ایک ایک حکم، ایک ایک فضیلت، دو چیزیں ایک ایک حکم۔ حکم یہ کہ جس طرح ہماری ایک مجلس بنی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہم سب، ایسی مجلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ باقی جتنی دفعہ درود پڑھیں گے ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب، نزدیکی، ان کا نیبر ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے درود شریف۔ اب دوسرا، جو درود انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکیاں اس کو بغیر اس کے مل جاتی، بغیر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے فرشتے ہیں؟ ان گنت، ان کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی تعداد کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، مردم شماری ہو جاتی ہے، ہر ملک پتہ چل جاتا ہے کتنے لوگ آباد ہیں، لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہے کہ جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے یہ درود بھیج رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم درود پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جنت کے اندر بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان، ایک مرتبہ۔ اور خود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور یہ منبر والی حدیث آپ نے تو اکثر سنی ہوگی، پہلے پاؤں، دوسرے، تیسرا، اس میں ایک جملہ تو یہ بھی ہے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کہ اللہ تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، ڈسٹرائے کر دے اس کو جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا درود نہ پڑھنا ہماری تباہی کا ذریعہ ہے، اور درود پڑھنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ فائدہ، بینیفٹ سارا ہمارا ہے، اپنا ہے، اپنا بینیفٹ ہے۔ تو اس لیے اگر مجلس کے اندر محمد کے لیا تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود جناب نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو جتنا زیادہ درود مجھ پر پڑھے گا، جتنا زیادہ درود پڑھے گا، کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو میرے قریب جگہ عطا فرمائے۔ اور خود سوچو کہ اللہ کے بعد زمین اور آسمان میں، اللہ کی ساری مخلوق میں جس کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو ظاہر ہے کہ جنت میں جگہ، مقام، مرتبہ، جو جگہ ملے گی اس جگہ کی بھی کوئی شان تو ہوگی نا، اس جگہ بھی کا بھی تو کوئی مقام و مرتبہ تو ہوگا نا۔ ہمارے صدر اور وزیر اعظم کے لیے وی آئی پی پلیسز ہیں، جگہ ہیں، ریڈ زون ہیں،
خاص خاص جگہ ہیں، تو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیڈ ہیں، لیڈر ہیں پوری انسانیت کے، تو ان کا مقام ان کے لیے کیسی جگہ ہوگی؟ جگہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان نسخہ بتایا، اگر چاہتے ہو میرا قرب تو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا، کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا، زیادہ سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔